الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 59۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی بار بار فرما رہے تھے اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی بھی مرتد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی دوسری قوم کو لے آئیں گے تمہاری جگہ پر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، کہ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان سے دوستی دل لگی مت کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، دوستی رکھو گے دلی میلان اگر ہوگا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ اے نبی جی آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ یہ تم سے ضد کیوں کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ضد کس وجہ سے یہ کرتے ہیں؟ اس وجہ سے إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ یہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ ضد کرتے ہیں، اور یہ مسلمان وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن کریم کی صورت میں اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، اور جو ان سے پہلے تورات زبور انجیل کی صورت میں جو کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ ضد کرتے ہیں۔ یہود ضد اور عناد مسلمانوں سے کیوں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنی کتابوں میں پڑھ لی تھی، اب ان کی دلی خواہش تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان سے ہماری قوم اور برادری سے ہونا چاہیے۔ اب اللہ کو جو منظور، نبوت کسبی تو نہیں ہے کہ کما کے بندہ نبی بن جائے، کوئی اعمال کر کے نبی بن جائے، نبوت تو وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ نبوت اس خاندان سے، آخری نبی اس خاندان سے کیوں نہیں آیا، یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ مسلمانوں سے حسد اور بغض کی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، جیسے ہم نے انبیاء پر نعوذ باللہ تہمتیں لگائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بڑی تہمت لگائی، ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی، تو یہ مسلمان ان کی محبت میں آگے کیوں بچھتے چلے جاتے ہیں؟ اپنے نبی کی محبت میں بھی دیکھیں آگے ہیں، اور جتنے 1,24,000 انبیاء آئے کم و بیش ان کی محبت میں بھی آگے ہیں، کبھی گستاخی نہیں کی، کبھی ان کے نام کبھی نام بھی نہیں بگاڑے۔ تو ایک تو یہ ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب ان کو دی یہ اس کتاب سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں، اس کتاب کے اندر ان کو کیا چیز ملتی ہے کہ انہوں نے اس زندگی کا جز بنا دیا ہے، اس کتاب کی محبت میں یہ ہم سے بھی آگے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کام نہ کریں، دوسرے بھی یہ کام نہ کریں۔ جیسے کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کو بڑا گراں گزرتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اور خرچ کر رہا ہوتا ہے تو تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اور خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہود کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ ہم تو اللہ کے نافرمان ہے ہی ہیں، ہم نے تو انبیاء کی نافرمانی کی ہے، ہم نے تو اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کے اندر رد و بدل کیا، مسلمان کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس معاملے میں؟ مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ اس ایمان پر وہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت یہود کہ ان کی جو کتاب تورات اور انجیل ہے انہوں نے اس نام کو بھی گوارا نہیں کیا، انہوں نے تورات اور انجیل کو مسخ تو کر دیا، اب انہوں نے تالمود نام رکھ دیا کہ اب وہ چیز وہ یہی ہے کہ اس تالمود کی بھی اس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں جیسے تورات اور انجیل کی کرتے ہیں۔ آج ان کے ہاں تورات اور انجیل متروک ہو چکی ہے، تالمود ہی ہے جو ان کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر تالمود کے اندر بھی دیکھیں ان یہودیوں کے آپس میں ضد اور بغض ایسا کہ تالمود یہ فلاں نے کیوں لکھی، ہمیں لکھنی چاہیے تھی۔ تو اس ضد کے اندر آ کر بھی انہوں نے دو کتابیں تحریر کر ڈالی، ایک تالمود فلسطینی یروشلمی کہتے ہیں جسے، ایک تالمود بابلی مغربی جسے کہتے ہیں، یہ اس والی تالمود سے بڑی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فلسطینیوں نے یہ جو قابض بنے بیٹھے ہیں فلسطین پر کہ ان نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ہم ان کی کتاب پڑھیں۔ حالانکہ عقیدہ یہی ہے کہ تالمود یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، لیکن ہم ان فلسطینی یہودیوں کی کیوں پڑھیں؟ مغربی لوگوں نے انہوں نے اپنی ایک بابلی تالمود نکال دی کہ نہیں اصل یہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں تو بڑے ہی تناقض پائے جاتے ہیں، ایسے ہو کہ ایسی عبارات کے دونوں آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ ضد کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کی ضد کرنے کی وجہ کیا ہے، آخر تم کیوں انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہو، کیوں اللہ کی کتابوں کی تم رد و بدل کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہے اس محبت کے اندر آگے ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ کہ تم میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کے اندر یہود و نصارہ کی محبت زبردستی تعلیم کے ذریعے گھسیڑی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ زبردستی گھسیڑی جا رہی ہے کہ دیکھیں کب سے یہ بل پاس ہوا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم ہوگی، کب یہ بل پاس ہوا تھا کہ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے گا، آج تک نہ بھرتیاں ہوئی ہیں، نہ وہ سبجیکٹ وہ بنے ہیں، نہ ہی نصاب تیار ہوا۔ اور کل کا یہ بل جو پاس ہوا تھا کہ میوزک کی کلاس ہوگی اور ڈانس ہوگی، اس کا بجٹ بھی پاس ہو رہا ہے اور اس میں بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اور آج ہمارے مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ ایک پروفیسر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ٹائی کے بغیر تعلیم کیسے ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ٹائی نہیں لگا کے آئے گا، بھلے وہ پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا، ٹائی کے بغیر پڑھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جز لا ینفق ہو چکی ہے، یہ ٹائی پڑھائی کا حصہ بن چکی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مخلوط تعلیم سے لڑکے اور لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔
اور جب خود اعتمادی پیدا ہوگی تو ترقی اسی سے تو ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبردستی ہمیں یہود و نصارہ کی تقلید، ان کی تعلیم تو تھی چلو ٹھیک ہے، آپ ان کی تعلیم آپ پڑھائیں، آپ یہ کریں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آج ہمارے ہاں ان چیزوں کے اندر یہ بڑے بڑے جو ہے محققین پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ مادری زبان میں تو ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پہلے سال سے اس کو انگلش، اب انگلش عصری علوم بنیادی اصطلاحات وہ مادری زبان میں ہی بندہ سیکھتا ہے، تو جب مادری زبان میں اس کو پڑھائیں گے نہیں تو وہ اب وہ الفاظ اصطلاحات رٹا لگائے یا سمجھے یا آگے وہ بڑھے، کیا کرے گا وہ؟ تو آج ہمارے اوپر ایک طاری کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کی بہترین قوم بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دنیا کے اوپر راج کرنا چاہتے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقوں سے تعلیم حاصل کر کے آؤ گے تو ترقی کر پاؤ گے۔ تو کیا اس تعلیم سے پہلے بادشاہ، وزیر، وزراء، قاضی القضاء یہ درس نظامی پڑھا کرتے تھے؟ اسی سے تو بنے، قاضی بھی یہ درس نظامی پڑھتا تھا، وہی وزیر بھی یہ درس نظامی پڑھا کرتا تھا، وہی جو ہے سپہ سالار بھی درس نظامی پڑھا کرتا تھا، اور پھر دنیا کے اوپر وہ سلطنت کیا اور بادشاہت کیا کرتے تھے۔ آج وہ طریقہ ہم نے چھوڑا ہے۔ آج اس طریقے سے غیر دانستہ طریقے سے ان کی محبت ہماری نسلوں کے اندر پیوست کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔